السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ساتھ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی دوستوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جنات کے بارے میں بتاؤں گا، جنات ہوتے کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر کامن چیز یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستوں کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے کافی مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سُمُومٍ، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ جنات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سُمُومٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صاف ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے، فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا۔ ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر آسمان کے باشندے نماز اور دعا کرتے۔ ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنہوں نے زمین کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا پہاڑ یا شدید جنت کہا۔ چنانچہ آدم کو پہاڑ جنت دے دیا گیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین میں آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور خون ریزی کرنا شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ایک ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندروں جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی، اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثابت وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین قائم پذیر رہی۔ ابن عبدالبر نے کہا اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصلی جن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ
وہ جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اس کو ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیطان کہتے ہیں۔ نمبر 5، جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے، اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ جن کی قسمیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ قسم ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، ایک وہ قسم ہے وہ جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال یہ ہے کہ جن سے وہ شیاطین مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فلسفی کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنات سے مراد وہ برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جو نفس انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے رجحانات اور خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم اور مائکروب ہیں جن کو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد نے سورۃ جن کی تفسیر میں کہا کہ جنات سے مراد فرشتے ہیں۔ ان کے نزدیک جنات اور فرشتے ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے لوگوں سے اوجل ہوتے ہیں، البتہ انہوں نے جنات میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو اپنا ایمان اور کفر کو خیر و شر کے معاملے میں انسانوں کی دنیا سے اوجل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے خام خواہ جھٹلا دیا۔ یہ وہ ایجاد چیزیں جن کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر سینکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے معجز وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسان کا اس حقیقت کو جھٹلانا صحیح ہوتا؟ کائنات کے گوشے گوشے میں گونجنے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی، کیا ہمارا نہ سننا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی تھی؟ اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی نہ دینے والی چیزیں گرفت میں آ گئیں تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس اور ادراک کے رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر نہیں کے پابند ہیں، جیسے آپ لوگ۔ جنوں کے وجود کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے وجود کے سلسلے میں مسلمانوں میں سے کسی جماعت نے مخالفت نہیں کی، اور نہ اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر کافروں کی جماعتیں بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی تھیں۔ یہود و نصارہ جنوں کے بارے میں اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں یعنی یہ جس طرح مسلمان۔ البتہ ان میں کچھ لوگ اس کے منکر بھی ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں جہمیہ اور کافی چیزیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جمہور و ائمہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی تمام جماعتوں جنوں کی وجود کو تسلیم کرتی ہیں، اس طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی۔ اس طرح مشرکین عرب میں اولاد عام اور یونان وغیرہ میں اولاد یا غرض جملہ فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں۔ تو جب قرآن نے اس کی تصدیق کر دی ہے صاف الفاظوں میں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ اب ہر چند کے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں جنات کو۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اگر تمہیں رات میں کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگو،
اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شیطان اور جنات کیا ہیں کہ شیطان جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ہم سے بیان کیا ہے، اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ جن فرشتہ نہیں ہے، شیطان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ جن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہم سے بیان کیا، اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی اور اتنی عبادات کی اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ وہ جنوں میں نہیں فرشتوں میں رہتا تھا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ مقام دیا، جنت میں داخل ہوا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو اس نے کیا کیا؟ تکبر، گھمنڈ اور حسد۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ کیوں وہ تکبر کر، اللہ کا حکم کو انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں کرتا۔ خیر قرآن میں ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے کمزور ہیں۔ اب ان کا وار کبھی بھی ایمان والوں پر نہیں ہوگا۔ صبح شام کے اذکار جو کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے، ان پر ان کا نہیں چالیں چلتی ان کی۔ شیطان بھی مخلوق ہے۔ شیطان کے متعلق قرآن و حدیث میں وارد شدہ بیانات کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ، عقل و ادارک اور حرکت اور ارادہ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الا ابلیس کان من الجن، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ صاف ادھر بات ہے کہ وہ جنوں میں سے ہی تھا۔ سوال یہ آتا ہے جنات کی غذا کیا ہے؟ کیونکہ کافی بڑی ویڈیو ہو گئی ہے، تو آج کی اتنے ہی، میں پارٹ 2 میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کی بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکتے، اور پارٹ 2 آپ کو تبھی ملے گا جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہمارا پارٹ 2 آپ مس کر دیں گے، اس میں بھی بڑی تفصیل سے بات کروں گا میں۔ تو بس آج یہ اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔